ہمارے یہاں عموماً نعت خواں حضرات بھی ماں کا موضوع لے لیتے ہیں اور اسی طرح پروگرامس میں بھی ماں کو زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے. بیچارہ آدم کا بیٹا جو ہے نا وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو آیت کریمہ بہرحال یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تقل لہما اف, تو ان میں دونوں کا حق اس میں سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو اف بھی مت کہو. اف سے مراد تلفظ اف نہیں ہے, بلکہ جب ہم اف کہتے ہیں تو ماں باپ کے قلب کو اذیت پہنچتی ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر وہ فعل جس سے ماں باپ کو اذیت اور تکلیف ہو, بشرطے کہ وہ شریعت کے حکم کی تعمیل میں نہ ہو, تو وہ کرنا ماں باپ کے لیے, ماں باپ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہوگا. یہ قید میں نے اس لیے لگائی اگر ماں کہتی ہے جی داڑھی نہ رکھو اور تم رکھو گے تو میری دل آزاری ہوتی ہے, وہ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارکہ ہے تو اس میں ماں کی اطاعت نہیں ہوگی چاہے کتنی دل آزاری ہو. تو یہ قرآن میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا حق بیان فرمایا. اور اسی طرح نبی کریم ماں کا چونکہ خاص طور پر موضوع ہے, ایک صحابی نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا آپ کی والدہ کا. عرض کی ان کے بعد فرمایا والدہ کا. عرض کی پھر ان کے بعد فرمایا والدہ کا. پھر فرمایا جب مزید کوشچن ہوا کہ آپ کے والد کا. اس سے علماء نے ایک نتیجہ نکالا کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے. اللہ اکبر اللہ. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ چونکہ باپ شوہر ہوتا ہے اور شوہر بیوی پر حاکم ہوتا ہے, اس لیے باعتبار تعظیم باپ کا حق زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر بیٹا تنخواہ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کے 4 حصے کرے, 3 حصے ماں کو دے, 1 حصہ والد کو دے. یہ ہے حقوق کی تقسیم. اور اگر پانی مانگے والد صاحب اور والدہ ایک ساتھ پانی مانگے تو پہلے والد کو دیں گے پھر والدہ کو دیں گے, کیونکہ یہ تعلق ہے تعظیم سے, اس چیز کا تعلق تعظیم سے ہے.